اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ایک دفعہ پھر ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنے کی۔ سیرت لائبریری کے یوٹیوب چینل پہ ہم یہ سلسلہ ایک عرصہ دراز سے چلا رہے ہیں اور ہم آج کل بات کر رہے ہیں معراج النبی کی۔ معراج النبی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے نکلنا، براق پر بیٹھنا جبریل کے ساتھ اور فلسطین تک سفر کرنا، اور پھر وہاں نبیوں کی نماز کی امامت، اور اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں پہ جانا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتواں آسمان، اور پھر اللہ کے قرب کی انتہا تک پہنچنا، سدرۃ المنتہا تک جانا، اور پھر جسے قرآن کریم فقاب قوسین او ادنا، دو کمانے یا اس سے بھی کم فاصلہ، قربت کا اظہار، محبت کا اظہار، اللہ کے قریب ترین ہونے کا احساس بتانے کے لیے اللہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس کے دو حصے ہیں، اس سفر کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں بتاتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور اس کے بعد کا ذکر اللہ مختلف جگہ قرآن کریم میں کرتا ہے۔ تو پہلا حصہ اس کے سفر کا مکمل ہو گیا، اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور جسے عام طور پہ سارے کو معراج النبی کہتے ہیں، بٹ ٹیکنیکلی معراج النبی شروع ہوتی ہے بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک جانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبہ صخرہ ایک جگہ ہے، پہاڑ ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور جبریل امین ان کے ساتھ ہیں، اور اب ایک اور جانور ہے جسے رف کہا جاتا ہے، اس پر سواری کرتے ہوئے آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ بعد کے زمانے میں عبد الملک بن مروان نے یہاں پہ ایک سٹرکچر بنوا دیا، 8 پہلو کا وہ عمارت ہے، اور اس کا گنبد سنہری رنگ کا ہے۔ جو میں پہلے ایک سیشن میں بات کر چکا ہوں کہ جسے ہم عام طور پہ غلط فہمی سے سمجھتے ہیں کہ یہ بیت المقدس ہے، وہ بیت المقدس نہیں، قبہ صخرہ ہے۔ صخرہ وہ مقام جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ سے آسمانوں کی طرف سفر کیا، یہ اس جگہ پر بنایا گیا ہے۔ ہمیں ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عمارت ہے کیا، اور دوسرے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بیت المقدس اور یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یہ بیت المقدس نہیں ہے۔ بیت المقدس کی عمارت مستطیل شکل کی مسجد جس کے اوپر نیلے رنگ کا گنبد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر جا کر جبریل نے آسمان زمین جسے ہم دیکھتے ہیں اس کے دروازے پر دستک دی، تو پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا اکیلے ہیں یا ساتھ کوئی ہے؟ جواب دیا گیا میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے۔ پوچھا گیا خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے جواب دیا بلائے گئے ہیں۔ تو دروازہ کھول دیا گیا اور کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا مرحبا، خوش آمدید، آئیے۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں جی آیاں نو، یعنی خوشی کا اظہار کیا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر۔ اب یہ وہ مہربانی اللہ کریم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جو اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوئی، اور پروٹوکول کا اندازہ کر لیں کہ ایک فرشتے کو کنوے کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں بلوایا جا رہا ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں فرشتے ہر آسمان پر۔ تو پہلے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے انس بن مالک روایت کرتے ہیں۔ انس بن مالک وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مدینہ منورہ میں آپ کے خادم رہے، اور ان کا ایک بڑا خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے انس بن مالک کا کہ میں 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، مجھ سے کوئی کام رہ گیا، یا میں
بہتر انداز میں نہیں کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ ذرا آپ اندازہ کریں، دو جہانوں کے بادشاہ، وجہ تخلیق کائنات، اور کتنی محبت ہے ملازم سے، خادم سے، کتنا پیار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے کمی بھی رہ جائے گی، غلطی بھی ہوگی، کوئی کام ٹھیک ہوگا کوئی نہیں ہوگا، سو اس کو ہمیشہ پیار سے، یعنی انس بن مالک کو رسول اللہ نے بیٹوں کی طرح ہمیشہ رکھا اور خیال کیا۔ انس بن مالک بھی وہ خوش قسمت آدمی ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے لے کر آخری لمحے تک آپ کی خدمت میں موجود رہے خادم کے طور پر۔ یہ جو معراج کے متعلق جتنی ڈیٹیل ہے یہ انس بن مالک کی روایت سے ہی ملتی ہے۔ انس بن مالک بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں پہلے آسمان پر گیا تو وہاں میری ملاقات ابو البشر آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں اس لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم دائیں طرف دیکھتے تھے، کچھ لوگ وہاں موجود ہوتے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی لوگ موجود تھے اور لیفٹ پہ بھی موجود تھے، بائیں طرف بھی۔ جب رائٹ پہ دیکھتے تھے دائیں طرف تو آدم ان لوگوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو ان کا دل اداس ہو جاتا تھا، غمگین ہو جاتے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں اور رائٹ سائڈ دیکھتے ہیں تو اس طرف آپ کی اولاد کے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، جن کو جنت انعام میں دی جائے گی، جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیا، جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے، اور تو ان کو دیکھ کر آدم کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جب آدم لیفٹ سائڈ پہ الٹی طرف بائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا تھا یہ آزمانے کے لیے کہ کون اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، کون اس کی بات مانتا ہے اور کون اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا، انکار کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، انکار کیا، اور یہ جن کو سزا کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس لیے ان کو یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، اداسی ہوتی ہے، غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا موقع، اپنا وقت ضائع کیا، اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے یہ اس کی ناراضی لے کر یہاں پہنچے۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل دوسرے آسمان پر گئے۔ دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکایا گیا۔ کون؟ جبریل اکیلے ہیں یا ساتھ کوئی ہے؟ ساتھ محمد رسول اللہ ہیں۔ آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور اسی محبت، اسی جوش، اسی خوشی کے ساتھ دوسرے آسمان کے دروازے کا فرشتہ بھی محبت سے ویلکم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہاں آپ کی ملاقات دو لوگوں سے ہوتی ہے، ایک عیسیٰ ابن مریم اور دوسرے یحییٰ بن زکریا۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، جن کی وجہ سے مسیحیت کا دین آیا۔ بنی اسرائیل نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، بلکہ اپنے تئیں انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا، بٹ اللہ کریم نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور یحییٰ ان کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ یحییٰ کے لیے بھی بڑی اللہ کریم قرآن کریم میں بتاتا ہے، ایک تو یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا، دوسری بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں اولاد دی، اور جناب زکریا کو جب انہوں نے فرشتوں کو جواب دیا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، اللہ کریم یہ قرآن کریم میں ہمیں بتاتا ہے کہ میں تو عمر گزر چکی ہے میری، تو انہوں نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ایک اور اہم چیز ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے یحییٰ کو بچپن میں ہی نبوت دی۔ اور مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ بغیر باپ کے اللہ کے معجزہ کے طور پر پیدا ہوئے اور گود میں ہی اپنی والدہ کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ جب لوگوں نے پوچھا سیدہ مریم سے کہ تم نے یہ کیا کیا، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی،
تمہارے بہن بھائی بھی بڑے نیک اور پاک ہیں اور ہم تمہیں بڑا پاک سمجھتے تھے، بڑی اچھا سمجھتے تھے، تو یہ تم نے کیا کیا؟ تو اللہ کے حکم پر سیدہ مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جواب دے گا، جس پر لوگوں نے حیران ہو کر کہا کہ یہ گہوارے میں گود میں بچہ جواب دے گا؟ تو جناب مسیح ابن مریم نے، عیسیٰ ابن مریم نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ جادو ہے۔ سو یہ دو بڑے پرومیننٹ جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا بھی ہے، ان دونوں انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے دوسرے آسمان پر۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید اور بال گھنگریالے ہیں، اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ ان کے بالوں میں پانی ایسے ٹپک رہا تھا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہوں، جیسے ابھی شاور لے کے آئے ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بڑی مزیدار ہے۔ حدیث شریف میں روایت ہے کہ آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مسیح ابن مریم دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے، جو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، واپس آئیں گے تو دمشق کی ایک مسجد میں ظہر کی نماز کی امامت کا وقت ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، تو آپ دو فرشتوں پہ سواری کرتے ہوئے تشریف لائیں گے، اور آپ نے زرد رنگ کی دو چادریں، جیسے آپ سمجھنے کے لیے سمجھیں احرام باندھا جاتا ہے، ایک چادر ہم پیٹ پہ باندھ لیتے ہیں لوور پارٹ کور کرنے کے لیے، اور دوسری چادر لپیٹ لیتے ہیں اپنا اپر پارٹ کور کرنے کے لیے، تو ان دو چادروں میں ملبوس آئیں گے، اور ان کے بالوں میں پانی ایسے ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ تو یہ بڑی مزیدار سی کوئنسیڈنس یا مزیدار سی انفارمیشن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پہ جناب مسیح ابن مریم کو ملتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے بالوں سے پانی ہے جیسے غسل کر کے آئے ہیں، اور جب آپ تشریف لائیں گے دنیا میں واپس، جیسے مسیح موعود یا قیامت کے قریب وعدہ کیا گیا مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ امتی کے طور پہ آئیں گے، تو اس وقت بھی ان کے بال ایسے ہی ہوں گے جیسے غسل کر کے آئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ابھی جاری ہے، اور رات بھی، نہ رات ختم ہوئی ہے نہ رسول اللہ کا سفر ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم تیسرے آسمان کی بات کریں گے اور اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائے، نہ کہ گمراہی کی طرف۔ اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہم سے جڑے رہیے، ہمیں آپ سے رسول اللہ کی باتیں کرنا، آپ کو ہم سے رسول اللہ کی باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے تو وہاں بیٹھ کر بھی رسول اللہ کی باتیں کیا کریں گے۔ جزاک اللہ۔